السلام علیکم۔ جہان داستان میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے روحی کی ڈائری سے کہانی لے کر آیا ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں روحی کی ڈائری سے کہانی شب گزیدہ۔ مجھے دریائے شون کے ساحل پر آئے تیسرا ہی دن تھا کہ یہ واقعہ پیش آیا۔ کئی مہینوں سے ڈاکٹر گار کسی طبی تحقیق کے سلسلے میں یہاں مقیم تھا۔ اسی کے اصرار پر میں اپنی سہیلی شوشوی کے ساتھ برائے چندے یہاں آئی ہوئی تھی کہ یہ واقعہ گزرا۔ پچھلے 3 دن بڑے لطف میں کٹے۔ سال بھر کی شہد کی مکھی کی مصروفیت سے زیادہ مصروف زندگی کے بعد یہ چند دن مجھے اور شوشوی کے لیے نعمت عظمیٰ ثابت ہو رہے تھے۔ میں کتابیں لکھا کرتی تھی اور وہ فلسفہ پڑھتے پڑھاتے تھک جایا کرتی تھی، لہٰذا ہماری زندگی پکا گانا بن کر رہ گئی تھی۔ اب فرصت کے چند دن نصیب ہوئے تو ہم زندگی کو پکے گانے کے بجائے ہلکی خوشگوار موسیقی بنانے پر تل گئی تھیں۔ چنانچہ میں اور شوشوی سمندر کے رخ کھلنے والے لمبے دریچوں میں بیٹھی بیت بازی کیا کرتی۔ کبھی غزلیں گانے لگ جاتی، کبھی شطرنج کھیلنے بیٹھ جاتی، لیکن میں اپنی طبیعت کی فطری بے چینی کی وجہ سے 1.5-2 گھنٹے جم کر بیٹھ نہیں سکتی تھی، لہٰذا شطرنج کی بازی نامکمل چھوڑ کر اٹھ جاتی اور پھر ہم دونوں ایپرن باندھ کر باورچی خانے میں چلی جاتی اور اپنی تازہ حاصل کی ہوئی تراکیب کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش پر چولہے کے آگے جا کھڑی ہوتی۔ وہاں بھی مسلسل باتیں کیے جاتی۔ غروب آفتاب کے بعد ڈاکٹر گار کی مصروفیت ختم ہو جاتی۔ ہم تینوں فراغت کے ایک خوشگوار احساس کے ساتھ اکٹھے بیٹھ جاتے۔ آپ کو تو علم ہے ڈاکٹر گار کتنا اچھا داستان گو ہے۔ حیرت انگیز طبی واقعات، عجیب تجربات، اسی پر سونے پر سہاگا، اس کے عالمی سیاسیات پر مضحکہ خیز تبصرے۔ غرض تمام شام یہ باتیں سن کر میں اور شوشوی ہنستے ہنستے لوٹ جاتی۔ لیکن تیسرے دن یہ واقعہ پیش آیا، میں ابھی آپ کو سناتی ہوں۔ اس دن ہم نے سر شام ہی کھانا کھا لیا تھا، کیونکہ ایک تو شوشوی نے اس شام ایک نئی ترکیب سے سمندری مچھلی لیمو کے رس سے تلی تھی، دوسرے اس رات ڈاکٹر گار ایک بالکل نئی اور دلچسپ زندہ کہانی سنانے والا تھا اور ہم دونوں بے چین ہو رہی تھیں کہ اسے سنیں، مگر یوں نہ ہو سکا۔ میں ہمیشہ لمبے دریچوں سے باہر جانگ جانگ کر موسم کی جدید تبدیلیوں سے آگاہ رہنے کی عادی ہوں۔ جس وقت میں عادتاً باہر جانک رہی تھی تو شوشوی منہ ہی منہ میں کوئی سریلا نغمہ گنگنا رہی تھی اور ڈاکٹر گار شوشوی کی تلی ہوئی لذیذ مچھلی سے لطف اندوز ہونے کے بعد ایک صوفے پر بیٹھا حلال کر رہا تھا۔ صوفی چیخ پڑی، ہیں کیا کر رہی ہو؟ باہر سمندر میں جا گرو گی روحی، اتنا جھک کر نہ جھانکا کرو۔ اس کے ٹوکنے پر میں کچھ سنبھلی، لیکن مسلسل باہر جھانکتے ہوئے بولی، آسمان کے نیچے اور سمندر کے اوپر ایک عجیب قسم کی سیاہ گٹا اٹھ رہی ہے۔ شوشوئی ہنس پڑی، تم ہمیشہ موسم کے متعلق ڈراؤنی پیش گوئیاں کرتی رہتی ہو روحی، دریچے کا پٹ بند کر کے ادھر آ بیٹھو، ڈاکٹر گار آج ایک بڑی دلچسپ کہانی سنانے والے ہیں۔ میں ذرا تشویش کے لہجے میں بولی، جانتی ہوں، لیکن وہ بولی، ڈاکٹر گار نے اب سگار سلگا لیا تھا، کہنے لگا، زندگی کی براہ راست لی ہوئی کہانی ہے روحیہ، بدلی کو گولی مارو اور تم یہاں آ بیٹھو۔ میں نے دریچہ بند کرنے سے پہلے مناسب سمجھا کہ ایک آخری تکمیلی نظر زمین و آسمان اور سمندر پر ڈال لوں، چنانچہ میں پھر جھک کر جھانکنے لگی۔ شوشوئی خوف زدہ ہو کر چلا اٹھی، ہائے ہائے ہائے، لگتا ہے آج جھانکتے جھانکتے سمندر میں جا گرو گی۔ میں نے سر اندر کر لیا، نہیں شو، اب نہیں جھانکوں گی، لیکن جو بدلی اٹھ رہی ہے وہ مجھے کچھ غیر معمولی سی لگ رہی ہے اور وہ طوفان بھی بپا کر سکتی ہے۔ تمہیں کیا معلوم؟ شوشوئی نے جل کر کہا۔ ڈاکٹر گار ہنس پڑا، روحیہ پیاری، تمہیں مصنف ہونے کے بجائے محکمہ موسمیات کا افسر اعلیٰ ہونا چاہیے تھا۔ شوشوئی اکتا کر بولی، اور مجھے اس محکمے پر ذرا بھی اعتبار نہیں، یہ لوگ ہمیشہ غلط پیش گوئیاں کرتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر گار ہنس کر بولا، یہی تو ہماری خوش قسمتی ہے۔ روحیہ اب کھڑکی بند کر کے یہاں آ بیٹھو، کہانی شروع کرنے والا ہوں، دونوں نچلی بیٹھ جاؤ، نہ ہاں کرو نہ اور سنو کہ مجھ پر ایک دفعہ کیا گزری؟ شوشوئی نے ہمتن گوش بن کر پوچھا۔ میں بولی، اب دیر نہ لگائیے ڈاکٹر، سگار رکھ دیجئے راکدان میں، اور ہاں، اپنی کہانی خالص کہانی پن اور کلاسیکی انداز میں سنائیے، علامتی زبان نہ ہو جو انسانی مصائب کو جانوروں کے خونخوار پنجوں کا سہارا لے کر ظاہر کرتی ہے۔ ڈاکٹر گار نے سگار انگلیوں میں پکڑ لیا اور بولا، میں بزدل تھوڑا ہی ہوں جو اپنے جذبات کو سہاروں کی مدد سے ظاہر کروں۔
اچھا اب سنو، ایک دفعہ مجھ پر کیا گزری۔ وہ کہانی کا آغاز کر ہی رہا تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ نا شوشوئی چیخ پڑی، اسے نہ اٹھائیے، کہانی رہ جائے گی۔ کسی مریض کا ٹیلی فون نہ ہو؟ ڈاکٹر گار نے قدر متفکر ہو کر کہا، پھر ریسیور اٹھا لیا۔ پوچھنے لگا، ڈاکٹر گار بول رہا ہوں، ابھی صرف علامات ہیں یا دورہ تیز ہو چکا ہے؟ پھر تو میں ابھی آیا۔ وہ کچھ کہے سنے بغیر بڑی تیزی سے صدر دروازے کی طرف گیا، کھونٹی پر سے اپنا لمبا کوٹ اتار کر پہننے لگا، پھر بولا، پیاریو مجھے گھنٹہ بھر لگ جائے گا، اس شخص کو دل کا دورہ پڑا ہے۔ پھر جھک کر اپنا طبی بیگ اٹھا لیا۔ ہم دونوں سخت مایوس ہوئیں۔ شوشوئی نے افسردہ ہو کر کہا، لیکن اس موسم میں آپ کیسے جائیں گے؟ کیوں؟ ڈاکٹر گار نے حیران ہو کر پوچھا۔ موسم کو کیا ہو گیا؟ بالکل ٹھیک ہے۔ روحی کہتی تھی طوفان آئے گا، شوشوئی نے کہا۔ وہ روحی کا ذہنی طوفان ہے جو اکثر آتا رہتا ہے، ڈاکٹر گار نے میری طرف آتے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا حرج ہے ہم دونوں آپ کے ساتھ چلیں؟ میں نے مشورہ پیش کیا۔ لمحے بعد ڈاکٹر گار بڑی تیزی سے کار چلا رہا تھا اور ہم دونوں چپ چاپ اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ موسم کے متعلق اکثر انسانی پیش گوئیاں سراسر غلط ثابت ہوتی رہتی ہیں، مگر اس رات ہم شہر سے باہر نکل آئے۔ سڑک کی روشنیاں بھی ہم سے فاصلے پر رہ گئی تھی اور ہم بہرے ظلمات میں گھوڑے دوڑاتے مریض کا گھر ڈھونڈ رہے تھے۔ ڈاکٹر گار کار کبھی دائیں کو موڑتا کبھی بائیں کو۔ اسے مریض کے ہاں فوراً پہنچنا تھا اور اس تگ و دو میں نصف گھنٹہ گزر چکا تھا۔ اسی ششو پنج میں اس کی نظر ایک پیٹرول پمپ پر پڑ گئی۔ کہنے لگا، اس ویرانے میں پیٹرول پمپ ایک نعمت ہے، یہیں سے مریض کے گھر کا پتہ اور مریض کی حالت کے متعلق ٹیلی فون کر کے معلوم کر لیتا ہوں۔ وہ فون کر کے واپس آ گیا۔ کار پر چڑھتے چڑھتے کہنے لگا، مریض ختم ہو چکا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ دل کا دورہ شدید تھا، اب واپس چلو۔ اس دوران طوفان شروع ہو گیا۔ جس بدلی کو میں نے پائیں باغ کے دریچے سے جھانک کر دیکھا تھا اور کہا تھا کہ یہ طوفان بھی بپا کر سکتی ہے، اب وہ بپا کرنے لگی تھی۔ میں ذرا شرمندہ اور گھبرائی ہوئی بیٹھی تھی کہ ڈاکٹر گار اور شوشوئی کہیں یہ نہ سمجھے کہ میں نے ان کے خلاف بدلی سے کوئی سازش کی تھی۔ تیز و تند ہوائیں، گہری تاریکی، نہ بجلی کی چمک، بادلوں کی کڑک، نامعلوم اور ناہموار راستہ، ستم بلائے ستم۔ بارش کے قطروں کے ساتھ سالہ باری بھی شروع ہو گئی تھی، جس سے اندیشہ تھا کہ کار کے شیشے نہ متاثر ہوں۔ میں اپنے آپ کو ہموار نہ کردہ گناہ کی مجرم محسوس کر رہی تھی، کیونکہ سمندری دریچے سے بار بار جھانک کر میں نے ہی طوفان کی پیش گوئی کی تھی۔ پھر جب ایک بڑا سا اولا کار کے شیشے پر آ گرا تو میں نے کہا، کچھ دیر کے لیے کار یہیں کھڑی کر دیجئے ڈاکٹر۔ یہی کرنا پڑے گا، ڈاکٹر نے کہا۔ پھر ادھر ادھر دیکھ کر بولا، مگر کہاں؟ رستہ نظر نہیں آتا، آبادی کا نام و نشان نہیں، ہم شہر سے بہت دور نکل آئے ہیں۔ اتنے میں شوشوئی نے کہا، روحی سچ کہتی تھی کہ طوفان آئے گا۔ میں اپنا نام سن کر کچھ گھبرا سی گئی۔ کچھ دیر بعد سالہ باری ختم ہو گئی، مگر طوفان کا زور بڑھ گیا۔ ہم منزل کی تلاش میں بھٹکنے لگے۔ وہ ہوا جو کلاسیکی داستانوں میں ہوتا آیا ہے۔ ہم منزل کی طوفانی رات میں دور سے کسی عمارت کی روشنی نظر آئی۔ اس روشنی کو دیکھ کر ڈاکٹر گار کہنے لگا، اس ویرانے میں یہ عمارت کہاں سے آ گئی؟ دراصل میں شہر شون کے لیے اجنبی ہوں، یہاں کے رستوں سے بھی ابھی پوری طرح واقفیت نہیں ہوئی۔ جب کار ہچکولے کھاتی ہوئی عمارت کے آگے جا کھڑی ہوئی تو شیشوں میں سے نظر آیا کہ اندر بہت کچھ ہو رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے یہاں کوئی تقریب منعقد ہو رہی ہے۔ شوشوئی نے کہا، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ڈاکٹر گار نے کار کی چابی جیب میں رکھتے ہوئے خوش ہو کر کہا، مگر یہاں باہر مہمانوں کی سواریاں نہیں ہیں۔ میں نے کہا، اندر لوگ تو بہت ہیں، ان کی سواریاں کہاں ہیں؟ شاید سب سائیکلوں پر چڑھ کر آئے ہوں اور طوفان کی وجہ سے اندر لے گئے ہوں، شوشوئی نے کہا۔ میں ہنس پڑی۔ سائیکلوں پر؟ کیسے ممکن ہے شود؟ تمہاری بھی عجیب باتیں ہوتی ہیں۔ اتنی دیر ڈاکٹر گار اندر جھانکتا رہا، پھر بولا، تقریب بڑی معلوم ہوتی ہے اور ہمارے پاس دعوتی بلاوا نہیں ہے، اندر کیسے جائیں؟ شوشوئی کہنے لگی، اس بھیڑ میں ہمیں کون پہچانے گا کہ ہم مہمان ہیں کہ میزبان؟ تھوڑی دیر کی تشویش کے بعد آخر ڈاکٹر گار نے صدر دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ فوراً کھل گیا اور ایک خاتون نے آگے بڑھ کر کہا، آئیے آئیے، کب آئے؟ ابھی ابھی، ہم میں سے کسی نے کہا۔ خاتون کہنے لگی، ابھی؟ طاعون آیا ہوا تھا کہ ٹائیفائڈ؟ ڈاکٹر گار کچھ نہ سمجھ سکا، پوچھنے لگا، کیسے؟ خاتون کہنے لگی، مجھے طاعون ہو گیا تھا۔ توبہ توبہ، بڑی اذیت اٹھائی، بخار، بے ہوشی، گلٹی۔ جی ہاں، یہی ہوتا ہے طاعون میں، ڈاکٹر گار نے جواباً کہا۔ پھر وہ خاتون اچانک مہمانوں میں جا ملی۔ لمحہ بھر بعد شوشوئی کہنے لگی، یہ عورت مجھے پاگل معلوم ہوتی تھی۔ معلوم ہوتی تھی کیا؟ بالکل پاگل ہے، ڈاکٹر نے کہا۔ شکر ہے چلی گئی، مجھے پاگلوں سے ہمدردی تو ہے مگر بڑا ہی ڈر لگتا ہے، میں نے خوفزدہ ہو کر کہا۔ ہم تین پناہ گزین ادھر ادھر دیکھتے ہوئے دوسرے کمرے میں جا نکلے۔
وہاں کا ماحول بتا رہا تھا کہ یہاں کسی کی شادی ہو رہی ہے۔ ایک چوکی پر مسند بچھی ہوئی تھی اور دلہا دلہن زرق برق لباس پہنے گاؤں تکیے سے ٹیک لگائے سر نگوں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ تو شادی کا جشن منایا جا رہا ہے، ڈاکٹر گار نے کہا۔ یہ سن کر میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، تو کیا ہمیں کچھ روپے سلامی دینے پڑیں گے؟ یقیناً، شوشوئی نے کہا۔ یہ تم دونوں جانو، مجھے اس قسم کی رسومات سے کوئی دلچسپی نہیں، ڈاکٹر گار نے کہا۔ میں نے اپنا دستی بٹوا کھولا، 100 روپے کا ایک نوٹ سلامی میں دینے کے لیے نکالا اور آگے بڑھی اور نہایت انکساری سے نوٹ دلہا دلہن کے آگے رکھ دیا اور شرمیلے لہجے میں بولی، آپ کی سلامی۔ دلہا نے نظر اٹھا کر مجھے اور شوشوئی کو دیکھا، پوچھنے لگا، آپ کب آئیں؟ ابھی، میں نے جواباً کہا۔ ابھی آئیں؟ آسمانی بجلی گری تھی؟ نہیں تو کس پر؟ میں پریشان ہو کر پوچھنے لگی۔ دلہا کہنے لگا، طوفان میں آسمانی بجلی گرا کرتی ہے اور بسم کر دیتی ہے۔ میں حیران ہو کر بولی، یہ واقعہ کس پر گزرا؟ ابھی تک تو کوئی بجلی نہیں گری۔ ہاں، باہر طوفان چل رہا ہے۔ ڈاکٹر گار قریب آ کر مسکرا کر بولا، دراصل اسی طوفان نے ہمیں یہاں پہنچایا ہے۔ یہ سن کر دلہن بول پڑی، پھر تو ضرور بجلی گری ہوگی اور سب بسم ہو گئے ہوں گے۔ ڈاکٹر گار حیران ہو کر بولا، نہیں صاحب، نہ بجلی گری نہ کوئی بسم ہوا۔ یہ واقعہ کس پر گزرا؟ دلہا کہنے لگا، وہ جو دروازہ آپ کے پیچھے ہے وہاں ہم دونوں کھڑے تھے، اچانک بجلی کوندی اور بڑے زور سے گر پڑی۔ اس وقت ہماری شادی ہو رہی تھی، دلہن نے کہا۔ ڈاکٹر گار پریشان سا ہو گیا، پوچھنے لگا، کب کا واقعہ ہے؟ دلہا کہنے لگا، 50 سال ہو گئے۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ شوشوئی نے سرگوشی کی، یقین جانو یہ پاگلانہ ہے۔ میرا یہ حال تھا کہ کاٹو تو لہو نہیں بدن میں۔ ڈاکٹر گار کہنے لگا، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں صاحب؟ 50 سال؟ آپ دونوں کی عمریں 20 سال سے زیادہ کی نہیں لگتی؟ ہم تینوں اپنے میزبانوں کی اوٹ پٹانگ باتوں سے خواص باختہ ہو رہے تھے کہ ایک نوجوان قریب آ گیا اور شوشوئی سے پوچھنے لگا، آپ کب آئیں؟ سمندر میں غرق ہوئی تھی؟ شوشوئی ٹھٹک کر کھڑی ہو گئی، جلا کر بولی، یہ صریحاً پاگلانہ ہے، باہر نکلو ورنہ ہم بھی پاگل ہو جائیں گے۔ وہ نوجوان ساکت کھڑا رہا، پھر لمحہ بعد اپنا سوال دہرایا، میں غرق ہوا تھا۔ شوشوئی ناراض ہو کر بولی، کیا مطلب؟ اس وقت میں یہاں کھڑی ہوں، سمندر میں غرق ہوتی تو یہاں کھڑی ہوتی۔ نوجوان سپاٹ لہجے میں کہنے لگا، سمندر میں غرق ہونے کے بعد ہی تم یہاں پہنچ سکتی تھی۔ تم سب مجھے خطرناک پاگل لگ رہے ہو۔ یہاں سمندر کا کیا ذکر؟ اس میں کون غرق ہوا تھا؟ شوشوئی ناگواری کے لہجے میں پوچھنے لگی۔ نوجوان نے کہا، چھٹی کا دن تھا، میں سمندر میں تیر رہا تھا۔ تو کیا ہوا تھا؟ شوشوئی نے جل کر پوچھا۔ غرق ہو گیا تھا، یہ کہہ کر نوجوان مہمانوں کی بھیڑ میں جا ملا۔ شوشوئی سخت متوحش ہو گئی۔ ڈاکٹر گار بھی ان کی بے ربط گفتگو سن کر سخت پریشان نظر آ رہا تھا۔ میں بولی، سارے کے سارے مشکوک لوگ ہیں۔ ڈاکٹر گار کہنے لگا، سمجھ میں نہیں آتا کیا ہے؟ دیوانے، لٹیرے، چور، ڈاکو یا اسمگلر، یا کسی قسم کی زہریلی شراب پی گئے ہیں؟ کوئی بھی اپنے ہوش میں نہیں لگتا، شوشوئی نے کہا۔ اب ان باتوں میں وقت ضائع کرنے کا فائدہ؟ میں اکتا کر بولی، جس راستے آئے ہو اسی سے واپس چلو۔ ہم صدر دروازے کی طرف چلے جہاں سے اندر داخل ہوئے تھے، مگر ہماری جدوجہد رائے گا گئی۔ یہاں تو وہ دروازہ ہی غائب ہو گیا تھا، یہاں ہم سمت بھول گئے تھے۔ باوجود کوشش کے ہم صدر دروازے تک نہ پہنچ پائے۔ مایوس ہو کر لوٹ رہے تھے کہ ایک معزز شخص سے مڑ بھیڑ ہو گئی۔ جناب صدر، دروازہ کدھر ہے جس سے ہم اندر آئے تھے؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ معزز آدمی کھڑا ہو گیا، ہم تینوں پر نظر ڈالی، پھر بولا، بیک وقت آپ تین؟ ڈاکٹر گار معذرت کے لہجے میں مسکرا کر بولا، باہر طوفان چل رہا تھا جناب، ہمیں مجبوراً یہاں آنا پڑا۔ کار کا حادثہ ہو گیا تھا؟ معزز آدمی نے سوال کیا۔ جی نہیں، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ تو پھر کسی حادثے کے بغیر یہاں آ گئے؟ یہاں آنے کے لیے حادثہ ضروری ہے؟ ڈاکٹر گار نے پوچھا۔ جواب ملا، 3 مہینے ہوئے میں شہر کی طرف جا رہا تھا کہ میری کار ایک پیڑ سے ٹکرا کر چکنا چور ہو گئی، ساتھ ہی میں بھی۔ ہم تینوں نے حیران ہو کر ان حضرت پر نظر ڈالی۔ ڈاکٹر گار کہنے لگا، مگر اس وقت تو آپ صحیح سالم ہیں۔ ہاں، میرا خیال تھا کہ کار کے حادثے نے آپ تینوں کو یہاں پہنچا دیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ ابھی ہجوم میں جا ملے۔ اس گفتگو کے بعد اس معزز آدمی کے پاگل ہونے میں کوئی بھی شبہ نہ رہا۔ شدید تشویش کے عالم میں ہم تینوں صدر دروازے کی تلاش میں پھر سے نکل پڑے۔ ایک طرف کو جا رہے تھے کہ ایک ایوان پر نظر پڑی جہاں بے شمار میزیں لگی ہوئی تھیں اور لگتا تھا کہ ان پر کسی ضیافت کا کھانا چنا ہوا ہے، کیونکہ چاندی کے ظروف اور مشروب پینے کے گلاس لگے ہوئے تھے۔ پریشانی کے عالم میں ڈاکٹر گار کو ہمیشہ بھوک لگا کرتی ہے۔ یہ دیکھ کر کہنے لگا، پیاریو ٹھہر جاؤ، جانے سے پہلے ذرا تازہ دم ہو جائیں۔ پاگلوں کی صحبت نے نیم مردہ کر دیا ہے، آؤ کچھ کھا پی لیں۔ ہم ایوان طعام میں داخل ہوئے۔
ڈاکٹر گار نے فوراً ایک رکابی اٹھائی اور چمچہ لے کر ایک کٹورے پر جھکا جس میں سے باپ نکل رہی تھی. پھر چیخ پڑا، ہائیں یہ کیا، صرف باپ ہی باپ، ظروف خالی پڑے ہیں. اس واقعہ کے بعد ہم وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے. مان لیا کہ یہ سارے لوگ مشکوک تھے، مگر اب ہمارے سامنے سوال یہ تھا کہ دسترخوان پر لگے ہوئے کھانے کہاں گئے، اور اس میں سے اٹھتی ہوئی یہ باپ کیا شے ہے؟ کسی جن کی کارآسانی تھی یا سائنس کا کرشمہ، ایٹمی دھواں؟ بہزار دقت ہم اس عمارت سے باہر نکل ہی آئے اور کار میں جا بیٹھے. ہماری زبانیں گونگ تھیں. ہم ان عجیب و غریب واقعات پر تبصرہ نہیں کر سکتے تھے. دماغ سن تھا اور زبان بند. بس 3 لاشیں کار میں چلی جا رہی تھیں. اسی تگ و دو میں آسمان پر صبح کی روشنی پھیلنے لگی. 1 گھنٹے کے بعد جب کار شہر پہنچ گئی تو ڈاکٹر گار نے کہا، میں تھانے میں رپورٹ لکھوانا چاہتا ہوں. جو کچھ ہم پر گزری اور ہم نے رات وہاں دیکھا اس سے پولیس کو باخبر کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے. لیکن جس کسی سے بھی ہم نے اس عمارت کا ذکر کیا حیران ہو کر ہمیں دیکھنے لگا اور کہا کہ وہاں اس قسم کی عمارت کوئی نہیں. جس سے بھی ہم نے رات کے واقعات کا ذکر کیا وہ مشکوک نظروں سے ہمیں دیکھنے لگا یا مسکرا کر کسی اور طرف چل دیا. شب گزشتہ کے ناقابل یقین واقعات نے ہمارے ذہنوں کو تلپٹ کر رکھا تھا، مگر اس کا کیا علاج کہ ہم اپنا دکھ کسی سے بیان نہیں کر سکتے تھے. صحیح معنوں میں ہم شب گزیدہ تھے. یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کہانی پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں. شکریہ.